کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو مال اور اولاد ہے یہ فتنے کا باعث ہے. یہ آیت ہے. اب توجہ کرے حاجی صاحب، توجہ چاہیے. مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنے کا باعث ہے. والباقیات الصالحات خیر، جبکہ جو عمل صالح ہے جس نے باقی رہنا ہے، اور مال نے بھی ختم ہونا ہے، اولاد نے بھی ختم ہونا ہے. فتنہ ہے، فساد، آزمائش. فتنہ کا ایک معنی امتحان، فتنے کا ایک معنی کیا ہے؟ امتحان. بہت بڑا امتحان ہے مال اور اولاد. والباقیات الصالحات خیر، اور یہ جو باقیات ہے، عمل صالح ہے، یہ انسان کے لیے سب سے بہتر ہے. یہ دونوں نے ختم ہونا ہے، مال نے بھی اور اولاد نے بھی. اور انسان کو جو کام آئے گا بروز محشر اس کا عمل صالح ہوگا. ایک چیز. دوسری چیز، گرچہ تمام ادیان نے، تمام مذاہب نے دوسروں کی مدد کو کائنات میں بہت بڑی نیکی قرار دی ہے. آپ جانتے ہیں ہر دین، ہر ملت، ہر مذہب کے اندر دوسروں کی مدد، دوسروں کو دینے کو جو ہے بہت بڑی عبادت قرار دی ہے. تشویق ہے، شوق، رغبت دلایا گیا ہے، انسانوں کو اکسایا، ترغیب دلائی. لیکن دین اسلام نے اس کے لیے دوسروں کو دینے کے حوالے سے اس کی مجموعی طور پر آپ کہہ سکتے دو قسم بیان کیا ہے. ایک تو شریعت نے انسان کے مال میں کچھ واجبات رکھے ہیں. آپ اس کو خمس کہے، آپ اس کو زکوٰۃ کہے، آپ اس کو کفارہ کہے. اب یہ وہ سارے عنوانات کے عناوین ہے، لیبل ہے، جس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے مال کا کچھ حصہ دوسروں کو دیتے ہیں. خمس کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، زکوٰۃ کے نام سے، بسا کفارے کے نام سے بھی ہے نا، یہ دوسرے کو دیں. اسی طرح یہ زکوٰۃ فطرہ بھی واجبات میں سے ہے. یعنی جہاں زکوٰۃ واجب، زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، زکوٰۃ مالی، زکوٰۃ بدنی. زکوٰۃ مال پہ دیا جاتا ہے وہ وہی زکوٰۃ ہے جس کا اپنا ایک سلیبس ہوتا ہے، نصاب ہوتا ہے، اس کی شرح زکوٰۃ الگ ہے. لیکن جو بدن کی زکوٰۃ ہے وہ فطرانہ ہے. اسی لیے یہ مال کی حیثیت سے نہیں، یہ فیکس کی حیثیت سے ہے. یہ آپ ذہن رکھو. جو مال کی زکوٰۃ ہے اس کے لیے مال کا اپنا ایک ریشہ ہونا ضروری ہے، مقدار جس کو کہتے ہیں نصاب. ایک لمٹ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتا ہے مال کا. اگر اس لمٹ تک انسان کے پاس شرائط نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. لیکن جو زکوٰۃ فطرانہ ہے نا، یہ بدنی زکوٰۃ ہے. اب بات آپ غور سے سنیں. یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ صدقہ. زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے. صدقات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مستحب صدقہ ہوتا ہے، ایک واجب صدقہ ہوتا ہے. یہ زکوٰۃ واجب صدقات میں سے ہے، چاہے وہ مال کی زکوٰۃ ہو چاہے وہ بدن کی زکوٰۃ ہو. واجب صدقے میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھو، سید نہیں کھا سکتے. نمبر ایک. اب آپ کو پتہ چلا زکوٰۃ فطرانہ سادات کو دینا، سادات کے لیے اس کا کھانا جائز، چونکہ یہ کیا ہے؟ واجب صدقہ ہے. زکوٰۃ جیسے ہوتا ہے یہ واجب صدقات میں سے ہے، لہٰذا آپ سید کو نہیں کھا سکتے. سید کے لیے یہ کیا ہے؟ حرام ہے. یہ واجب صدقہ ہے. ایک چیز. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی بدن کی زکوٰۃ ہے،
اسی وجہ سے یہ مالی حیثیت پر نہیں ہے، فی کس بدن کے حساب سے، اس بات پر ذہن رکھیں۔ وہ جو دوسرا زکات ہے وہ مال کی پوزیشن پہ رکھا ہے، اتنا مال ہو تو زکات واجب ہوتا ہے، اتنا نہ ہو تو یہاں تو انسان کی پر ہیڈ فی نفس فی کس فی نفر کے حساب سے ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کے ہاں عید کی چاند دیکھنے سے پہلے کوئی اولاد پیدا ہو جائے تو اس پر بھی زکات دینا واجب ہے، اس کا فطرانہ دینا بھی۔ یہ صدقہ ہے، یہ کیا ہے؟ صدقہ۔ دو باتیں۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے، زکوٰۃ جو فطرانہ ہے بنیادی طور پر جو حدیثوں میں یا ہماری فقہ کی کتابوں میں آئے ہیں وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ فطرانہ میں اس شہر کا عمومی خوراک معیار ہوگا، یاد رکھو۔ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ ہر کوئی مجتہد بن جاتا ہے نا، ہر کوئی کیا ہے؟ مجتہد۔ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، جی وہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، فستان جگہ۔ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ اپنی ایک ذمہ داری سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ یہ 2 منٹ 1 منٹ بھی پہلے اذان کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ چلا جائے گا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں یہاں تو ایک دن کے روزے کا مسئلہ نہیں، یہاں 30 دن کے روزوں کا مسئلہ بنتا ہے۔ زکوٰۃ فطرانہ ادا نہ ہو تو روایت ہے روزہ معلق رہتا ہے، قبول ہوتا ہی۔ اب یہ اندازہ کریں، اہمیت ہے اس کی۔ روزہ معلق رہتا ہے اور 30 کے 30 روزے جب تک یہ فطرانہ ادا نہیں ہوتا اللہ اس کو قبول ہی، یہ روایت ہے، مسلم روایت ہے۔ کتاب لمعہ کے اندر ان روایتوں کو جو کہ بڑی ہماری فقہ کی کتابیں ہیں، استدلال کی کتابیں، توضیح المسائل کی طرح نہیں، وہاں وقت دلائل کے ساتھ حدیثوں کے ساتھ اس روایت کو، ہر فتویٰ کے پیچھے حدیث موجود ہے اس کتاب کے اندر، یا آیت ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے؟ حدیث ہوتی ہے۔ کتاب لمعہ و شرح لمعہ یہ روایتیں موجود ہیں۔ اب آپ اس کو غور سے سنیں۔ مسئلہ یہ کہ ہر جا بجا سوشل میڈیا پہ جی کسی نے کہا 150 ہونا چاہیے، کسی نے کہا 300 ہونا چاہیے، کسی نے کہا 400 ہونا چاہیے، کسی نے کہا 500 ہونا چاہیے۔ مثال یہ ہونا چاہیے سے نہیں ہوتا۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھو، اصل چیز شریعت مقدسہ اسلام نے جو چیز انسان پہ واجب کیا ہے وہ جنس ہے، یاد رکھو۔ اس کی قیمت ہم پر واجب نہیں۔ کیا واجب ہے ہم پر؟ جنس جو چیز آپ بطور غذا کھا رہے ہیں، کھانا، یہ واجب ہے۔ آپ کو کس نے کہا ریٹ پہ بحث کریں؟ شریعت نے جو واجب کیا ہے وہ ہے انسان کے اوپر جو اس شہر کی غالب غذا ہے، وہ بھی صرف رمضان کا نہیں، پورے سال کا۔ پورے سال اس شہر کے اکثر لوگوں کی غذا کیا ہے؟ اس شہر کی۔ اب آپ یہ بھی دیکھو، لفظ کے استعمال میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ جس شہر میں بندہ رہ رہا ہے، اگر کوئی امریکہ میں رہتا ہے تو امریکہ کی شہر کی کسی بھی شہر کی غالب غذا اسی شہری پر واجب۔ ہم اور آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے لوگوں کی غالب غذا، اکثریت کی غذا، وہ بھی سال بھر کے حساب سے کیا ہوگا؟ اب اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو آٹا کھاتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں ہم آٹا کھاتے ہیں۔ آپ اور ہم آٹا کھاتے ہیں تو یہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرکوں کے ٹرک چاول کے صرف چوہے کھا جاتے ہیں۔ ٹرکوں کے ٹرک اتر رہے ہیں نا چاول، تو یہ صرف چوہے کھا رہے ہیں۔ ٹرکوں کے ٹرک آٹا یہاں پہ وہ کیا ہے فائن کا ختم ہو رہا ہے، یہ چوہے کھا جاتے ہیں۔ کیا یہ
ڈال دو باشے اور اردو کے ویلیز کے لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، اسی شہر کے لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ بولے نا، کہنے میں کچھ اور ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے۔ اب جا کے دکانداروں کے وہ جو بڑے بڑے ڈیلر ہوتے ہیں، آٹا ڈیلر، چاول ڈیلر، اور کیا ہے، فائل ڈیلر، اب ان سے ذرا پوچھیں سالانہ تخمینتاً اس شہر میں کتنے فائن آٹا استعمال ہوتے ہیں؟ جہاں سے خرید کے لوگ لے جاتے ہیں یہ تخمینہ انہی سے ہی مل سکتا ہے نا، ہم اور آپ تو نہیں دے سکتے۔ اس لیے اس شہر میں چاول بھی استعمال ہوتے ہیں، حقیقت یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک بندے کا نہ کھانا کوئی فرق نہیں پڑتا، 10-20 کا نہ کھانا نا، غالب اتنے چاول یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ ڈیلر سے جا کر پوچھیں، سالانہ کئی 100 ٹرک یہیں پہ جو ہے نا وہ چاول استعمال ہو رہے ہیں، کئی 100 ٹرک استعمال ہو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ صرف چولہے کھا کے ختم نہیں ہو رہے نہ، یہ فائن آٹا جو ٹرکوں کے ٹرک روزانہ آپ دیکھیں بڑے بڑے ڈیلروں کے سامنے ہے، وہاں پر انلوڈ ہوتا ہے اور وہ ہاں غائب ہو رہا ہے، تو یہ کون خرید کے لے جا رہا ہے؟ اسی شہر کے لوگ۔ یعنی آپ کہیں بلتستان کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ معیاری کھانا چاول آٹا سمیت ہر چیز اسی شہر میں ہی زیادہ استعمال ہوتے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ناانصافی ہے، آپ رہے اس شہر میں تو اسی شہر کی جو قیمت ہے اوسط قیمت ہے، یا جو لوگ اس کو تحقیق کر کے مقرر کرتے ہیں، پھر آپ کہیں نہیں جی پھر تو ہم بلاردوں کے حساب سے دیں گے، کوارڈوں کے حساب سے دیں گے، روندو اور قبولو کے حساب سے دیں گے، نہ، اب جہاں رہ رہے ہیں معیار وہی شہر کی ریٹ ہے، معیار اسی شہر کے غالب لوگوں کی غالب رضا شمار ہو۔ نمبر 1۔ دوسری بات جیسے میں نے عرض کیا، شریعت مقدس نے آپ کو اور ہمیں یہ تو آپ جانتے ہیں، زکوٰۃ صدقے کے فطرانے کے پیسے اور آٹے نہ شیخ جعفری کھاتا ہے نہ کوئی دوسرا شیخ کھاتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، نہیں کھاتا ہے نا، پھر یہ تنقید کیوں ہے؟ ہاں یہ اس دن بنتا جب یہ کہیں کہ زکوٰۃ مجھے لاؤ، آٹا مجھے لاؤ، تو ٹھیک ہے، حکم ہے کہ کن کو دینا ہے؟ غریبوں کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، نادار لوگوں کو دینا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا، ہاں اگر کوئی خود غریب ناداری کی کیٹیگری میں آتا ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ شیخ اگر غریب اور ناداری کی کیٹیگری میں آتا ہے تو بات الگ ہے، وہ تو آپ غریب نادار جس کی کوئی خدمت نہ بھی ہو نا اس کو بھی آپ دیتے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن کسی نے نہیں کہا کہ مجھے لاؤ، کہاں ہے غریبوں کو دینا۔ اس لیے یہ جو بیجا تنقیدات ہے نا یہ سلسلہ رک جانا چاہیے۔ کسی کے حوالے سے بھی شرعی حکم ہوتا ہے، شریعت مقدس اسلام نے آپ کو کبھی فورس نہیں کیا کہ آپ قیمت دے دیں، کبھی فورس۔ شریعت نے جو ہم پہ واجب کیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ جو کھا رہے ہیں سالانہ ہمارے گھروں میں کتنے بیگ کم سے کم چاول کا استعمال ہوتا ہوگا؟ تخمینہ، آٹا کتنا استعمال ہوتا ہوگا؟ آپ تخمینہ لگاؤ، فائن استعمال کتنے کرتے ہوں گے؟ آپ تخمینہ، ہر چیز کا تخمینہ لگاؤ، خود بندہ ذمہ دار ہے۔ اگر انصاف یہ ہے کم سے کم بندہ جو خود کھا رہا ہے کم سے کم اتنا تو وہ نکال کے کیا کرے؟ ادا کرے۔ آپ پیسے مت دیں، آپ سال میں چاول کھاتے ہیں 4 حصے 5 حصے میں اگر 1 حصہ چاول ہے تو زکوٰۃ میں بھی 4-5 حصے میں سے 1 حصہ چاول نکالو، باقی آٹا نکالو۔ اگر نہیں چاول اور آٹا برابر کھا رہے ہیں پورے سال کا آپ رو، مثلا میں رات کو بھی کہیں محفل میں حاجی صاحب تھے، ہم نے عرض کیا وہاں پر سال میں ہم گھر میں خود 5 بیگ کم سے کم ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ چاول استعمال ہوتا ہے۔ آج میں کہوں گا نہیں جی صرف میں آٹا دوں گا، یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ جو کلو کر کے لاتے ہیں وہ تو بھول جاتے ہیں نا، جو بیگ لاتے ہیں کم و بیش، کیوں؟
آٹے سے پورا ہوتا نہیں ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہو رہا ہے. تو چاول تو کھا رہے ہیں. تو یہاں پہ آ کے لوگ کہتے نہیں کہ ہم صرف آٹا کھاتے، جھوٹ بولتے، چاول بھی کھا رہے ہیں. بس اوقات گھروں میں فائن بھی لاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو صرف وہی جو منڈی والے کھاتے ہیں. نا، یہ بھی جھوٹ. تو ذمہ دار خود ہے. آپ جتنے کھا رہے اس کا 3 کلو نکالو فی کس کے حساب سے. اگر آپ 4 حصے میں سے 1 حصہ چاول 3 حصہ گندم کھا رہے ہیں سال میں، تو نکالتے ہوئے بھی 1 حصہ چاول نکالو اور 3 حصہ 50% ہے، 50-50 نکالو، 1.5 کلو فی کس کے حساب سے. تو کسی نے آپ نے فورس نہیں کیا کہ آپ قیمت، اگر قیمت میں اختلاف ہوتا ہے تو جنس نکالنا سب سے بہتر ہے. سب سے بہتر ہے آپ آٹا ہی دے دو. تو جب آٹے کی بات ہوتی تو لوگ کہتے ہیں آٹا ملتا ہی نہیں، آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، بلیک لانا پڑتا ہے. اب پتہ چلا نہیں، اس کا مطلب ریٹ بڑا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں آٹا سستا ہے تو سستا والا ہی دے دو. جب سستا دے دو کہتا ہے تو کہتے یہ تو پھر کہیں سے ہمیں مہنگا خریدنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے ریٹ آلریڈی کیا ہے، وہ نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں. یقیناً ریٹ کیا ہے، بڑھ چکا ہے. ایک دوسری بات، آپ ریٹ پہ بحث کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس زکوٰۃ کا مالک ہم ہے ہی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے جو کیوں میں زکاة جو ہے فطرانی پھیو ٹرو دی بھی یا ننگا مالکین ہے شارگو مالکین حق ضروری ہو دی بھی مالک کو سوئی دی بھی مالک کو ان مستحق کو خوشی نہیں گا یالا ہزار و ہاں سو میت جس نارے گھرال خان 400 پر 600 خان میں نے خان سے یا کو جائز بنی. اصل مالک تو ہم نہیں ہے نا اس کا، یعنی یہ مالک ہے زکاة دیتے ہے سو گھرا مالک میں. آپ نے جو زکاة فطرانہ نکالا ہے اس کا بنیادی مالک کون ہے؟ وہ مستحق ہے جس کو ہم دیتے ہیں. کوئی مرضی کوئی آنگا بھئی چاملا یوگ زرے اب دی چیز پہ حساب دے سنارے بام نادان لا یا تو من میں مستحق انہوں تھوک سمیت تو کہاں ریٹ تے مگا گا کھونا نگران بری تو ریٹ مالک کو کھوئی دیوی نگران کھولا من میں آتی ہے واجب ہے. اس کا مطلب ہے ہم اس کا مالک نہیں. تو کوئی بہتر کو دیوئن جس کے رے بحث بیسے چھوٹ کو سے مار میں امت صوف وہ عوام برین و بحث بیسے کبھی مسئلے چھت بھی میں بہتر کو دیوئن ایران سی سال غالب غذا کو دی شہری آٹا چام سے استعمال بیتنا، ایران چاول چام سے استعمال بیتنا یا تناسب کو ایران ذہنی یا سنا ایران یہ حساب کو ٹرو یا ایران سے پھیو یا ایران سے چاول کو اور دوسرا مناسب میں کہ یعنی ویسکو واحلہ باسماتی اعلیٰ کلا سے چاول کو زب من میں واحلہ ٹوٹو من میں دوسرے انصاف میں یہاں سے نہیں تو من اور شارگو ان ٹوٹا زد ہمیشہ ٹوٹو من خدا یو قبول بھی تو چیویزے واحلہ اعلیٰ باسماتی زا اور من میں واحلہ کو ٹوٹا چاول کو من نہ خدا خان سے جو قبول میں بھی گوڑا چیزات کننا غیر ضروری بحث یہ چیز مابیس بالکل خام مابیس مسئلہ ملک چو تھپ سونا گناہ میں پن کم سونا یہ واجب کو ادا میں ہوئے ہمیشہ یہ چیزات کننا اس کا بد نظر ہے اس پہ. اور جو جاگئی من میں چیز سے چاند میں 400 یا بلو بھی زکاة من مولا نگران سے بربت تمانیت نگران اسی مہنی حساب بینے کو پاپڑ کیوں سے بھاگ 400 تھالے زو سے چھمی عجب ان مدہ یا بلو بھی زکاة کو ان دے یا اولاد کی زکاة کو ان 400-450 من جو بنا یولس پر دے اور زیادہ کھول پاپڑ زالہ آران سی یعنی مہنین کم سے کم 300-400 نے اب البس کو لے سکھے بھی تو یا غیر ضروری چیز لے نف مبیس جو زیادہ کھوپی چیز میں نف بے چیز کو لے میں بے چیز کو لگا قیمت من مننا ادا ذرف اعلان بیس بھی قیمت کو من قیمت لبحث بیننا مانگا چیسنا یہ زینیت پی یاد نا دو چیز رہانا سی پھیونا چونا چاول کو خان من دیوی علاوہ بحث بیسے کبھی مسئلہ حل بچاس جو فل بیس انشاءاللہ امید یہ دعوی شیدی بھی خاندان نام اللہ خدا دی بھی عمل بیائی توفیق شد اس پروردگار خدا بندہ بحق محمد آل محمد پروردگار
ngaya gaw mala zakat, sadaqat, khairat, ada bi tawfiq soch ya arhamar rahimin.